فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا ہم آج کل حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر 16 پر ہم آگے ہیں۔ پارٹ 15 میں آپ نے اور ہم نے مل کر جس فصل کا آغاز کیا تھا وہ تھی 10ویں فصل، جس کا عنوان کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عظمت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے 4 پڑھ لیے تھے، جو 4 پوائنٹس دیے تھے۔ نمبر 1 پہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی حدیث، یہ بھی پڑھ لی تھی۔ دوسرے نمبر پہ محمد بن قیس رضی اللہ کی روایت، یہ بھی پڑھ لی تھی۔ تیسرے نمبر پہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند بیٹی سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے، یہ بھی پڑھ لیا۔ اور چوتھے نمبر پہ صوبان کی روایت بھی مکمل کر لی تھی، اور آپ سے اجازت چاہی تھی، اور پیج 202 پر صرف 2 لائنیں پڑھی تھیں، اور اب ہم پیج 202 سے اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب 4 پڑھنے کے بعد 5ویں ہیڈنگ ہے نافع بن عمر رضی اللہ کی روایت، اور یہ ہم اس صفحے پر یعنی 202 اور 203 آمنے سامنے ہیں، تو اس لیے ان کو ساتھ ہی پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، یہ نافع بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مبارک سر پر بوسہ دیتے اور فرماتے، اے نور نظر، تمہارا والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر قربان، کیا کہنے تمہاری شان و عظمت کے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور یہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہے، اور حوالہ دیا گیا ہے احقاق الحق، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 185۔ اب آئیے 6 نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت، اور وہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گلوئے مبارک پر بوسہ دیا۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے واپس گھر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گلوئے مبارک کے بوسے لیتے اور فرماتے کہ میں اپنی بیٹی میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ بھی کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ جناب حذیفہ رضی اللہ کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے گھر جاتے اور اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں اور پیشانی کو چومتے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی سیر کروائی، اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جنت کا سیب کھلایا اور میں نے اپنے صلب میں ایک نور کا ادراک کیا، اور وہ نور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تھا، اور وہ صدف عصمت و طہارت حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گیا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حوالہ ہے لسان المیزان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134۔ اب اگلے نمبر پہ لکھا ہے آیہ کریمہ کا نزول، 7واں نمبر ہے جی، کیونکہ 6 پہ ہم نے حضرت عائشہ کی روایت پڑھی تھی۔ 7ویں نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آیت کریمہ کا نزول، لکھا ہے کہ جب آیت کریمہ
یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ترجمہ کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اور پکارتے ہو، خبردار تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مت پکارنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حکم کے نزول کے بعد میں نے طے کر لیا کہ اب بابا جان سلام اللہ علیہ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کروں گی اور بابا کے لفظ کو چھوڑ دوں گی۔ ایک دن بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم تمہارے اور تمہارے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، انتی منی و انا من کی۔ اور پھر ساتھ میں آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ حکم تو ستم پیشہ مغرور و متکبر لوگوں کے بارے میں ہے، تم ہمیشہ مجھے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارو، مجھے اس کلمے سے سکون ملتا ہے اور پروردگار خوش ہوتا ہے۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور میرے سر پر دست شفقت سے نوازش فرمائی، اس لیے میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بابا جان کہا کرتی ہوں۔ حوالہ ہے مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 365۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 204 اور 205 آمنے سامنے ہیں، ہم ساتھ پڑھیں گے۔ 9 نمبر پہ ہیڈنگ ہے ابو ثعلبہ کی روایت سے عین لام بے ہے اور یہاں پر سے پر پیش ہے۔ نارملی میں اس کو پیش کبھی کہیں دیکھا نہیں تھا تو میں اس کو ثعلبہ پڑھتی تھی، تو آج مجھے میرے علم میں اضافہ ہوا، سواد پہ سے ہے، سے کے اوپر پیش ہے۔ ابو ثعلبہ کی روایت، لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس مدینہ طیبہ آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے، ان سے گلے ملتے اور اپنی لخت جگر کی پیشانی اقدس پر بوسے دیتے۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے رخصت ہوتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے۔ اگر پروردگار عالم کے حضور میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عظیم مقام نہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اپنی بیٹی کا اکرام و احترام نہ فرماتے، کیونکہ اللہ کا حکم اولاد کو ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، والدین کو اولاد کے احترام کا حکم نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی ضد اور مخالفت ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے کہ والدین کا احترام کریں۔ اس عمل سے واضح ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام انسانی حدود سے باہر ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنا خدا کے ہی حکم سے تھا، اس کے فرمان کا اجرا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر درود و سلام کی بارش کرتے تھے۔ وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دم بھرنے والے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آشنا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے، اس کا حوالہ بہار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 40۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 9 نمبر پہ ہیڈنگ ہے امامین علیہ السلام کی روایت، لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیشانی پر بوسہ نہیں دے لیتے تھے اور ان کے حق میں دعائیں فرماتے۔ 10ویں نمبر پہ لکھا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ کی روایت، لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت جعفر رضی اللہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ ایک جگہ جمع تھے۔ اس دوران حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ سب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ باہر دیکھو کون لوگ ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جعفر رضی اللہ، زید رضی اللہ اور علی علیہ السلام ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اجازت دی تو یہ حضرات اندر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نزدیک ہم میں سے کس کی عزت و محبت زیادہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا کی۔ اور آئیے اس کا حوالہ نوٹ کرتے ہیں۔ منتخب کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 129 اور احقاق الحق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181۔ چلیے آگے کی طرف 11ویں نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے 9ویں پہ تھی امامین کی روایت، 10ویں تھی اسامہ بن زید کی اور 11ویں پہ حضرت علی علیہ السلام کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم سو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب کیا اور وہ پانی ہمارے سروں پر چھڑکا۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دونوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا محبوب ہے اور تم عزیز ہو۔ حوالہ ہے کفایت الطالب باب نمبر 83 صفحہ نمبر 308۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث نبوی ہے۔ ہم یہ حدیث نبوی پڑھتے ہوئے پیج 206 پر آ گئے ہیں، 207 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ تو حدیث نبوی ہے، یہاں پہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ جس نے تمہارے حق میں انصاف کیا اس نے میرے حق میں انصاف کیا، جس نے تم سے ظلم و زیادتی کی اس نے میرے حق میں ظلم و زیادتی کی۔ اے بیٹی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرا جز ہو، ٹکڑا ہو، میری نبوت اور رسالت کا حصہ ہو، تم میری روح ہو اور میرے دل کی سین واؤتے صوت و سرور ہو، سین واؤتے سین رے واؤ رے صوت و سرور ہو۔ مزید فرمایا کہ اے میری نور نظر، میری امت میں سے جو لوگ تم پر ستم کریں گے میں بارگاہ خداوندی میں ان سب کی شکایت کروں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 498۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 12 پہ۔ لکھا ہے نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کچھ یوں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حقوق تلفی کے بعد شیخین معافی مانگنے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے اور دونوں نے قریب آ کر بی بی سلام اللہ علیہا کو سلام کیا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ وہ بار بار سیدہ سلام اللہ علیہا کے رخ انور کی طرف گئے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان سے بات نہ کی۔ اس دوران معصومہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک کپڑا لا دیجئے۔ جب کپڑا آیا تو جو خواتین آپ علیہ السلام کے قریب تھیں ان سے فرمایا کہ میرے چہرے پر یہ کپڑا ڈال دو۔ جب آپ کا چہرہ چھپ گیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام ان سے کہہ دیں کہ مجھے ان سے بات نہیں کرنی، ہاں میں ان سے یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے تو اس کی تصدیق کرے، اور پھر میں ان کے بارے میں اپنا حکم سناؤں گی۔ لکھا ہے شیخین نے کہا کہ ہاں پروردگار اگر حق ہوگا تو ہم تصدیق کریں گے۔ ہم دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ شیخین نے کہا کہ ہاں پروردگار اگر حق ہوگا تو ہم تصدیق کریں گے اور سچ کی گواہی ضرور دیں گے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ نصف رات کا وقت تھا۔ امام علی علیہ السلام کے واسطے امر الہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم دونوں کو اپنے بیت الشرف سے باہر نکال دیا تھا۔ کیا تمہیں یہ واقعہ یاد ہے؟ دونوں نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں یہ واقعہ اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک اور امر یاد دلاتی ہوں اور تم سے دریافت کرتی ہوں کہ کیا تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
ترجمہ کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا ٹکڑا ہے، میں فاطمہ سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میری وفات کے بعد اذیت دی تو گویا اس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میری زندگی میں ہی ایذا پہنچائی، اور جس نے میری حیات میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائی تو گویا اس نے میرے انتقال کے بعد بھی انہیں اذیت پہنچائی۔ دونوں نے تصدیق کی اور کہا سچ ہے اے پروردگار، تو گواہ ہے کہ ہم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا الحمدللہ، اور ساتھ ہی فرمایا اے پروردگار میں تجھے اپنا گواہ قرار دیتی ہوں اور وہ لوگ جو اب یہاں موجود ہیں انہیں اپنا گواہ بناتی ہوں کہ ان حضرات نے مجھے اذیت اور آزار دی ہے، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی، اور میری موت کے وقت بھی۔ بخدا میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی اور اس حال میں خداوند عالم سے ملاقات کروں گی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے علل الشرائع باب 148 صفحہ نمبر 187، اور ہم پیج 208 پر آ گئے ہیں، ساتھ ہی 209 سامنے ہیں، مل کر پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر دیا ہوا ہے، یعنی وہ جو ہم پڑھ رہے تھے نمبر کہاں تک پڑھ لیا تھا جی؟ ہم نے نمبر 12 تک پڑھ لیا تھا کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت تھی۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ سے کچھ نمبر دیے گئے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ چلیے وہی نمبر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ یہاں پہ اب لکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ بیٹی کو اپنے بابا سے عشق تھا۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک روز جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سنوں۔ جب اس بات کا علم حضرت بلال رضی اللہ کو ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول زادی نے اذان سننے کی خواہش کی ہے تو آپ فوراً نماز کے وقت گلدستہ اذانی پر گئے اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے اور آپ سلام اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا، رقت طاری تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے شدت کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ادھر جناب بلال رضی اللہ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئیں اور وہ غش کھا کر زمین پر گر گئیں۔ لوگوں نے جناب بلال رضی اللہ سے جا کر کہا کہ بلال خدا کے واسطے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے واسطے اذان دینا بند کرو۔ جناب بلال رضی اللہ نے اذان دینا بند کر دی۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو افاقہ ہوا تو پوچھا کہ اذان تمام ہو گئی؟ کہا گیا کہ نہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ سے کہو کہ وہ اذان تمام کرے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ نے عرض کیا کہ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ، مجھے آپ کی زندگی کا خوف و خطر ہے۔ تو آپ سلام اللہ علیہ نے میری آواز میں اذان سنی تو آپ روتے روتے غش کھا کر گر گئی تھیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ حوالہ یہاں پر ہے من لا یعذر الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297۔ اور پھر اب اگلا پوائنٹ، یعنی کہ ہم نے 1 پہ پڑھا تھا نا کہ بیٹی کو اپنے بابا سے عشق تھا، پھر لکھا ہے اگلے پہ 2 پہ آ گیا کہ اپنے بابا کا پیراہن جب بیٹی نے دیکھا۔ آئیے پڑھتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن میں غسل دیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خواہش کی کہ وہ پیراہن انہیں دکھایا جائے۔ جب پیراہن سامنے آیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اس کی خوشبو سونگھی تو آپ پر غش طاری ہو گیا۔ یہاں پر حوالہ ہے اہل البیت توفیق اور علم، صفحہ نمبر 166۔ پھر لکھا ہے موقف مؤلف، یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اب قابل غور
غور و فکر مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اس قدر کیوں محبت کرتے تھے، ایسا احترام و اکرام کہ جس کی مثل و مثیل اور نظیر ناممکن ہے، جبکہ ہمارا اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء علیہ السلام، خیر المرسلین، خیر الناس اور افضل المخلوقات ہیں۔ علم و دانش، فضل و حکمت، ثواب رائے میں، عقل و خرد میں، شائستگی اور صلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین کمال اور عین فضل و فضیلت ہیں۔ کسی بھی صاحب ایمان و ایقان مسلمان کو ان امور میں شک و تردد نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں دانش و حکمت پوشیدہ ہے، ہر حکم و عمل میں مصلحت اور ہر کام میں راز ہے۔ قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل پر الہی مہر ثبت کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وحی کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم خدائی حکم ہے، الہی قانون ہے، اس کا اٹل فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ قیامت کے روز مسلمانوں کے کام آئے گا۔ پیج 209 مکمل کر کے پیج 210 پہ آ گئے ہیں، ساتھ ہی 11 بھی سامنے ہیں تو ساتھ ہی پڑھیں گے۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم و دانش ہیں، ایسی احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں، ایسے اقوال بے شمار ہیں، مسلمانوں کی صحاح سواد ہے الف ہے صحاح اور مسانید بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا ازحد احترام کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گلوئے مبارک کے بوسے لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر اعتراض کرتی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما شب معراج میں نے جنت کے میوے کھائے، انہی میووں میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور پوشیدہ تھا، اب جب میرا دل جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش کرتا ہے تو میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں وہی خوشبو پاتا ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم تھے اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو وہی جواب دیا جو ان کے عقل و فہم کے قریب تھا۔ اس کے علاوہ بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی۔ اس احترام و اکرام میں کروڑوں اسرار و رموز اور حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ جی ہاں، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور میں فاطمہ سے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا معنی و مفہوم اس وقت ظاہر ہوا کہ جب بعد از رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو گہن لگا، گاف ہے نون گہن لگا اور شریعت کو خطرہ لاحق ہوا۔ اگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو آج نبوت اور رسالت کا کوئی اور حال ہوتا۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے اس حقیقت کا ان کلمات میں اظہار کیا ہے انورٹڈ کاما اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، اے رسالت و نبوت کے قیام و بقا کی علمبردار انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سیدۃ النساء العالمین قرار دیا ہے اور ان کی حیات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو دوام اور استمرار بخشا ہے۔ جن لوگوں نے دین اسلام کے خلاف سازشیں کی، آپ علیہ السلام نے اپنے پیغام سے انہیں ناکام کیا اور اپنے بابا کے کام اور نام کو محفوظ رکھا۔ اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور میں فاطمہ سے ہوں واضح ہو گئے۔ آئیے سامعین اب اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید کی روایت، تو وہ کچھ یوں ہے کہ علامہ نے شرح نہج البلاغہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا
کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کوئی بیٹا چھوڑتے اور وہ صاحب علم و حکمت ہوتا تو کیا عرب اس فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و حکومت اس کے حوالے کر دیتے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، عرب اسے قتل کر ڈالتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ قریش نے اسے حکومت اور ریاست کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب انہیں حکومت مل گئی تو وہ اس میں مصروف ہو کر رہ گئے، باقی عبادت خدا بندی بھی ان سے جاتی رہی اور انہوں نے ایک دن بھی عبادت نہیں کی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 298۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے قائم آل محمد علیہ السلام کا فرمان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے سعد بن عبداللہ رضی اللہ سے فرمایا کہ جن لوگوں نے آل محمد علیہ السلام کے حقوق غصب کیے تھے، یہ لوگ اسلام اس لیے لائے تھے تاکہ وہ حکومت حاصل کریں۔ ان کا یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہود نے انہیں توریت کی باتیں بتا دی تھیں، اس لیے انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی تاکہ کسی صورت انہیں کسی شہر کی حکومت مل جائے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 86۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زید شہید علیہ السلام کی حدیث۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا، بخدا اگر عربوں کو اس شرط پر حکومت دی جاتی کہ وہ دین اسلام چھوڑ دیں تو وہ یقیناً دین اسلام چھوڑ دیتے اور حکومت حاصل کر لیتے۔ جی ہاں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوح محفوظ، وحی اور فرشتوں کے ذریعے قیامت تک کے حالات و واقعات معلوم تھے۔ ہم آگئے پیج 212 پہ۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے ارتداد اور گمراہی سے بچائیں اور خدا کے عذاب سے انہیں ڈرائیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی کی راتوں اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو آگاہ فرما دیا۔ کیا انورٹڈ کاما میں کہ مسلمانوں، دیکھو میری بیٹی فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے۔ جس نے اسے اذیت و ایذا دی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کی اور انہیں خوش کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ احادیث اس امر کا عام اعلان ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کے حالات خوب جانتے تھے کہ لوگوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ستانا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دربار حکومت میں پہنچ کر پرامن حکومت اور اس کی دستار کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ بخدا جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دی انہوں نے خدا کے غضب کو دعوت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مقدس ہاتھوں کو بوسے دینے کا مقصد سمجھ میں آیا، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم میں کیوں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریعت اور قرآن کی محافظہ کو سلام کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم اس منصب اور عہدے کی تعظیم و تکریم تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین، یہاں پر 10ویں فصل مکمل ہوئی اور پیج 213 پہ لکھا ہے 11ویں فصل۔ عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 214 پر لکھا ہے۔ سب سے پہلے یوں بتاتی چلوں کہ یہاں پر نمبروں کے حساب سے لکھا ہے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پہ عربی کا ایک شعر ہے، ساتھ ہی ترجمہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے فخر و مباحات کا سبب ہیں۔ میرا سرمایہ فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے اپنی لخت جگر
جگر کی شادی میرے ساتھ فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیشہ اپنے اس رشتے پر فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا بند تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ میں وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر مدعی ہوئے ہیں۔ تو پھر لکھا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا اور اپنی لخت جگر کی میرے ساتھ شادی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اعلان فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ اللہ نے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ عرش پر میرا نکاح پڑھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے کہ جو میری ہمسری کرے اور وہ مجھ جیسا مقام رکھتا ہو؟ یاد رہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کے ساتھ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کی میرے ساتھ شادی کی ہے۔ تو حاضرین میں سب نے اقرار کیا کہ ہمارے درمیان میں آپ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 اور 195۔ اب ہم آگے ہیں پیج 215 پر، لکھا ہے تیسرے نمبر پہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حاکم شام، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے حاکم شام سے کہا تھا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والے تم میں سے ہیں۔ اسد اللہ ہم میں سے ہے اور اسد الخلاف تم میں سے ہیں۔ سید و سرداران جنت ہم سے ہیں، دوزخی تم میں سے ہیں۔ خیر النساء ہم میں سے ہیں اور حمالت خطب ہجے کرتے ہیں، میم الف لام تے ہے اور الف لام خے توئے بے تم میں سے ہیں۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے نہج البلاغہ خط نمبر 38۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا امام علیہ السلام نے یہ اشعار حاکم شام کو بھیجے تھے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ انورٹڈ کاما کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے برادر و اخی ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ میرے چچا ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ جو شہید ہیں، ملائکہ کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہوتے ہیں، میری ماں کے فرزند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر میری زوجہ اور رفیق حیات ہیں۔ ہم ایک ہی ہیں، ہمارا خون اور گوشت ایک ہی ہے۔ میری زوجہ سے جو فرزند ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبت ہیں، سین بے توئے سبت ہیں، کہ میرا حصہ ان کے حصے جیسا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب یہ اشعار حاکم شام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے جوابی خط میں اپنے خصائص جو لکھے وہ درج ذیل ہیں، انورٹڈ کاما، کہ میرے بابا زمانہ جاہلیت میں عرب کے سردار تھے اور میں زمانہ اسلام کا بادشاہ ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میمونہ کا بھائی ہوں، جس کی وجہ سے مومنوں کا ماموں ہوں۔ علاوہ عظیم میں کاتب وحی ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 216 پر، لکھا امام علی علیہ السلام کا جواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ وہ جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ کا جگر چبانے والی ہند کا بیٹا ہے، وہ فضل و شرف میں علی علیہ السلام کا مقابلہ کرتا ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے غلام بنایا تھا، ہم نے تجھے اور تیرے باپ کو آزاد کیا تھا۔ حاکم شام نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے اپنے کاتب سے کہا کہ یہ خط چھپا دو اور اسے کوئی نہ دیکھے، اگر شام والوں نے اسے دیکھ لیا تو سب کے سب علی علیہ السلام کی طرف چلے جائیں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 اور 26۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے آخری، کہ قاضی ای جی کی بات، الف یہ جیم چھوٹی ہے، اے جی ہے یا ای جی کی بات۔ لکھا ہے قاضی حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا ہمسر اور ہم مرتبہ کون ہو سکتا ہے؟ علی علیہ السلام حیدر کرار اور تو بعزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حوالہ ہے المواقف جلد صفحہ نمبر 412۔
تو یہاں پر پیج 216 پر ہم نے 11ویں فصل بھی مکمل کر لی. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں آگے چلیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.